ابتدا اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لوگوں، یہاں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اسے غور سے سنو۔ جن جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی شے چھین کر لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد مانگنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد طلب کی جا رہی ہے وہ بھی کمزور۔ ان لوگوں نے تو اللہ کی وہ قدر ہی نہ پہچانی کہ جیسا حق ہے اس کے پہچانے جانے کا۔ بے شک اللہ بے حد قوی اور زبردست ہے۔ ترجمہ آیات 73 تا 74 سورۃ الحج۔ معزز احباب و سامعین، السلام علیکم۔ یوں تو یہ بات اللہ کے کلام میں جا بجا سننے اور پڑھنے کو ملتی ہے، اور ہمارے ایمان کے اولین تقاضوں میں سے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی جیسی عظیم الشان ہستی کے ساتھ کسی اور کی شراکت کا سوال یا خیال تک محال ہے۔ مگر اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بت پرست اقوام تو کجا دور کیوں جائیں، ہم مسلمانوں میں سے بھی بیشتر لوگ کسی نہ کسی نبی، ولی یا بزرگ کو اللہ رب العزت کا ہمسر ٹھہرا رہے ہوتے ہیں۔ کہیں اپنی تقدیر اور معاملات کے فیصلوں کے لیے ان کے آگے دست سوال دراز کرتے ہیں، کہیں ان کی شفاعت پر بھروسہ کر کے خود بے عمل بلکہ بعض صورتوں میں تو بد عمل تک ہو جاتے ہیں۔ کوئی ان سے پوچھے کہ پھر مشرکوں اور مسلمانوں میں فرق ہی کیا رہ جاتا ہے؟ وہ امتیں بھی تو پہلے مسلم ہی تھیں جو وقت کے ساتھ بگڑ کر مشرک ہو گئیں۔ ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول بھیجے تھے۔ اب اگر ہم نے وہی سلسلے شروع کر دیے تو ہم میں اور ان میں نام کے علاوہ کیا فرق رہ جائے گا؟ رسول پاک کی شفاعت بھی بروز قیامت اللہ کے اذن و اجازت سے مشروط ہے۔ اپنے جن بندوں کے حق میں اللہ تعالی شفاعت قبول کرنا چاہیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف انہی کی شفاعت کر سکیں گے۔ خواہ اللہ کے کتنے ہی نیک بندے ہوں، ولی و بزرگ ہوں یا نبی و رسول، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کے حق میں بول بھی نہ پائیں گے۔ اور پھر یوں بھی ہمیں اپنے نیک اعمال اور اس کے ساتھ عاجزی اور توبہ و استغفار کے علاوہ کسی اور کی سفارش کی ضرورت ہی کہاں بچتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام میں خود بتا چکے ہیں کہ وہ ہم سے ہماری شہرگ سے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔ ہر لمحہ، ہر گھڑی ہمارے ساتھ ہاٹ لائن پر موجود 24/7 کانٹیکٹ میں ہیں۔ کہیں کا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر بھی عوام سے اس طرح نہیں جڑا ہوتا جس طرح ہمارا خالق اپنی مخلوق سے یعنی ہم سے ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی ہم سے محبت بھی بے تحاشا کرتے ہیں، ہمارے خیر خواہ بھی ہیں، اور یہ قطعی نہیں چاہتے کہ ہمارے ساتھ ذرا سا بھی برا ہو یا ہم میں سے کوئی بھی جہنم کا منہ دیکھے۔ اور جہنم دراصل بنائی بھی اسی لیے گئی ہے تاکہ کوئی کسی پر ظلم یا زیادتی نہ کر سکے، اور اگر ایسا کرے اور اس کا کفارہ بھی نہ دے اور سچے دل سے توبہ بھی نہ کرے تو پھر لمبی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے، جو گناہوں کی نوعیت کے حساب سے ہمیشہ کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جس طرح الٹریسی عام ہے تو یہ قبروں اور مزاروں کی پوجا بھی عام ہو گئی ہے، اور سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ پڑھے لکھے طبقات میں بھی یہ مرض دن بدن زور پکڑتا جا رہا ہے۔ اب مسیحی برادری کے اس کانسیپٹ میں کہ حضرت عیسیٰ اپنی تمام امت کے گناہوں کے بدلے سولی چڑھ گئے ہیں، لہٰذا امت اب ہر حساب کتاب سے بچ گئی ہے، اور ہم مسلمانوں کی اولیاء اور بزرگوں کی سفارش کے کانسیپٹ میں فرق ہی کون سا رہ گیا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قبر پرستی، آستانوں پر حاضری
اور ایسے ہی تمام شرکیہ اعمال کی انجام دہی پر ہمیں متنبع اور وارن کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہاں اس آیت میں مکھی کی مثال دے کر ہم انسانوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ دیکھو یہ بت جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو اور جو تمہاری کسی نہ کسی ولی یا بزرگ کا ایمبوڈیمنٹ ہوتے ہیں، انہیں ریپرزینٹ کرتے ہیں، یہ تو خود اتنے مجبور ہوتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی مکھی تخلیق کرنا تو دور کی بات، خود پر بیٹھی ہوئی مکھی اڑا تک نہیں سکتے، تو پھر یہ تمہارے کسی کام کیسے آ سکتے ہیں؟ تمہاری دعائیں سننے یا قبول کرنے کے قابل کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور جن کو یہ بت ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ تو ویسے بھی فوت ہو چکے اور اللہ کے آگے ایسے ہی بے بس ہیں جیسے یہ بے جان بت، تو پھر ان سے مانگ کر ہم اللہ تعالیٰ کی کس قدر ناقدری اور ناشکری کر رہے ہیں۔ وہ جو ہماری ہر دعا کا اتنا قدردان ہے کہ ہماری وہ دعائیں بھی جن کا پورا کرنا وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں جانتا، وہ بھی ہمارے اجر و ثواب کے لیے جمع کر لیتا ہے، تو پھر آخر ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور جانب کیسے متوجہ ہو سکتے ہیں اور اسے ناراض کر کے آخر کہاں جا سکتے ہیں؟ برسبیل تذکرہ یاد رہے کہ ہماری جو دعائیں قبول نہیں ہوتی اس میں بھی کہیں نہ کہیں ہماری بھلائی مثمر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کار فرما ہوتی ہے، بس ہمیں اس کی ذات پر مکمل اعتماد ہونا چاہیے۔ ہم مسجدوں اور مقبروں کے نام پر ڈونیشنز دے کر سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ہو گیا اور ہم اسی کے تھرو بچا لیے جائیں گے۔ نو ڈاؤٹ چیریٹی کی اپنی جگہ بہت اہمیت ہے۔ کلام اللہ میں کہا گیا ہے کہ آخرت میں جب انسان صدقے کے ثمرات دیکھے گا تو وہ واپس جا کر صدقہ کرنے کی خواہش کرے گا، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ بلا شرکت غیر اللہ کی بندگی اور اس پر کامل ایمان ہی نجات کا واحد راستہ ہے، اور اللہ ایسے تمام افراد کی صدقہ و خیرات کا کبھی اپنی ذات پر قرض نہیں رکھتا اور اس کو دگنا چوگنا کر کے دنیا میں ہی لوٹا دیتا ہے۔ مگر کیا یہ گھاٹے کا سودا نہیں؟ کیا ہم آخرت کی کامیابی نہیں چاہتے؟ کیا تھوڑی سی دنیا کے لیے لمبی چوڑی اور ہمیشگی کی زندگی داؤ پر لگا دیں؟ نہیں نا، تو پھر کس لیے یوں خود کو خوار کریں؟ کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات بے چون و چرا مان لیں، بنا کسی کو سفارشی بنائے براہ راست اسی سے مانگیں اور اس کے فیصلوں پر صبر کریں، اپنی تمام انرجیز اس کے احکامات کو فالو کرنے میں صرف کریں کہ در حقیقت ہمارا ملجا و ماوا بھی وہی، ہمارا پالنہار بھی وہی، ہمارا تخلیق کار بھی وہی، ہمیں دینے والا بھی وہی اور ہم سے لینے والا بھی وہی، اور آخر کار ایک نہ ایک دن ہمیں لے جانے والا بھی وہی، تو پھر کیوں نہ ہم اسی کے آگے سرنگوں بھی ہوں اور سجدہ ریز بھی۔ اللہ ہمیں شرک جیسے مذموم گناہ سے محفوظ رکھے اور جانے انجانے میں کی جانے والی خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ نگہبان۔